मोहम्मद जावेद साहब, बडगाम कश्मीर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, मेरा सवाल है कि सादियानी हजरात कहते हैं कि हम तबलीगी जमात का काम दारुल उलूम देवबंद के तहत नहीं करते हैं क्योंकि दावत का काम अलग है और दारुल उलूम अलग है, और ये भी कहते हैं कि हम दावत में उलमा को नहीं मानते। इसकी वजाहत करें। देखिए भाई, मैं यही तो बार बार कह रहा हूँ कि इनकी गुमराही तो यही है। उलमा को मानेंगे तो उलमा की बातें माननी पड़ेंगी। बस ये कहकर अपने आप का पल्ला झाड़ लेते हैं। दारुल को क्या तबलीग के काम में नहीं मानते, तबलीग के काम में हम उलमा को नहीं मानते। मेरे भाई फिर किसको मानेंगे आप? शैतान को मानेंगे, जुहला को मानेंगे, जाहिलों को अपना सरदार बनाएंगे? ये तो वो दौर आ गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के करीब लोग जाहिलों को अपना सरदार बनाएंगे और वो जाहिल खुद भी गुमराह होंगे और उनको भी गुमराह करेंगे। यानी वो जाहिलों को अपना अमीर, अपना कायद बनाएंगे, वो कायद खुद भी गुमराह होंगे और अपने मातहत लोगों को भी गुमराह करेंगे। ये तो जुमला कितना खतरनाक है कि तबलीग के मामले में हम दारुल उलूम को नहीं मानते, हम उलमा को नहीं मानते, दावत व तबलीग अलग है और क्या है दारुल उलूम अलग है। अभी कोई बात आन पड़ेगी तो फिर दारुल उलूम के ही पीछे पड़ेंगे। कभी दारुल उलूम का फतवा ये है, दारुल उलूम का फतवा ये है, दारुल उलूम ने हिमायत करी है। अभी सऊदी ने पाबंदी लगा दी तो फिर क्या है, दारुल उलूम ने हिमायत करी। हालांकि दारुल उलूम देवबंद की ये जो हिमायत है ये सियासी है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं निकाला जा सकता है कि दारुल उलूम देवबंद इनकी तहरीफ पर, इनकी झूठी हदीसों पर, इनके गुलू फिद्दीन पर राजी है। ऐसा नहीं है। सिर्फ दारुल उलूम देवबंद की ये हिमायत सियासी है। जैसे सियासी तौर पर इंसान किसी की हिमायत करता है लेकिन नज़रियाती तौर पर उससे मुत्तफिक नहीं होता है, नज़रियाती तौर पर मुत्तफिक नहीं होता, लेकिन सियासी तौर पर हिमायत करता है कि क्योंकि वहाँ पर मामला ये आ गया, अपने ऊपर आय का मामला आ गया। वहाँ गैर मुक़ल्लिद हजरात की वजह से क्या तबलीगी जमात पर पाबंदी लगी और गैर मुक़ल्लिदीन को उलमाए देवबंद के अपना एंटी समझते हैं, तो इस वजह से हिमायत में कूद पड़े सियासी तौर पर। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि तबलीगी जमात का जो गुलू है, तबलीगी जमात की जो तहरीफ है, तबलीगी जमात की जो झूठी अहादीस है, उनसे उलमा ये दारुल उलूम देवबंद राजी है। अगर हम किसी मुनकर पर नकीर कर रहे हैं, हम किसी गुलू से रोक रहे हैं, तो जो दारुल उलूम ने हिमायत करी, भाई हम मुखालफत कब कर रहे हैं? हम मुखालफत थोड़ी कर रहे हैं। हम कह रहे हैं आप करिए काम, उसूल की रोशनी में करिए, दायरे शरीयत के अंदर करिए, झूठी हदीसें बयान मत कीजिए, क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह की आयत यहाँ फिट मत कीजिए। इसे बेआईनी, इस तरतीब को, इस मुरव्वजा काम को, मौजूदा तबलीग को बेआईनी सहाबा वाला काम मत कहिए। ये लोगों को बावर मत कराइए कि यही क्या ये जो काम है ये काम तमाम सहाबा ने किया, ये काम तमाम नबियों ने किया। भाई तमाम नबियों ने ये वाला काम कहाँ किया? तमाम नबियों अपने अलग तरीक़ा था, उन्होंने तौहीद व सुन्नत की दावत दी, सहाबा का अलग तरीक़ाकार था। ठीक है, ये तरीक़ा मौलाना इलियास ने ईजाद किया, इसको आप ज़रिया समझ के अगर करेंगे तो ठीक है, लेकिन इसको दीन समझ के करेंगे, इसी को आप बेआईनी ये समझेंगे कि यही जो काम हम कर रहे हैं यही नबियों ने किया था, यही सहाबा ने किया था, तो ये बिदात है, ये गुमराही है। तो इसलिए उनका ये कहना कि दारुल उलूम अलग है, दारुल उलूम का एक पौधा तो तबलीग है। दारुल उलूम को नहीं मानोगे तो गुमराही पर जाओगे, और यही वजह है दारुल उलूम के नहीं मानते, उलमा को नहीं मानते, इसी वजह से लोग गुमराह हुए हैं, इसी वजह से गुमराह हुए हैं। अगर उलमा की सरपरस्ती इनके सर से हट चुकी है, दारुल उलूम की सरपरस्ती इनके ऊपर से हट चुकी है, क्योंकि अपनी सरपरस्ती ये किसी की भी सरपरस्ती कबूल करने को तैयार नहीं है, इस वजह से गुमराह हुए हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं, अभी दूसरा सवाल कह रहे हैं, सादियानी कहते हैं मौलाना साद ने उलमा से कहा कि तुम भी जमात में निकलो, तो उलमा ने नहीं माना, तो इसी बात पर मौलाना साद का उलमा से इख्तिलाफ हुआ। भाई ये भी सरासर झूठ है, ये भी सरासर झूठ है कि उन्होंने कहा उलमा से निकलो। ठीक है, वो उलमा से निकलने के लिए बोल रहे हैं, तो उलमा ने उनसे इख्तिलाफ इस बुनियाद पर नहीं किया है कि ये हमें निकलने के लिए बोलते हैं। मौलाना साद साहब से उलमा ने इख्तिलाफ इस वजह से नहीं किया कि हमसे निकलने के लिए कहते हैं कि हम इनके मुखालिफ हो जाए ना। उनकी बहुत सी बातें कुरान सुन्नत के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। वो बातें क्या है, दीन में नई ईजादात हैं, राय से अपनी तफसीर करते हैं। कई उनके मामलात ऐसे हैं जिसमें तनक़ीस अंबिया करते हैं। वो एक मौके पर अपनी तकरीर में कह रहे हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने गोश्त रोटी का वलीमा किया, नबी देखो एतदाल से हटे और क्या है अल्लाह की पकड़ आई। इस तकरीर पर नक़द किया है मुफ्ती ज़ैद मज़ाहिरी नदवी ने, बाकायदा किताबचा लिखा, दलाइल की रोशनी में उनकी बात को रद्द किया है। इसी तरीके से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े को तोड़ मरोड़ कर बयान किया, वहाँ पर नबी की तनक़ीस करी है। इसी तरीके से कैमरे वाला मोबाइल रखना हराम है, और जो उलमा कैमरे वाले मोबाइल के जायज़ होने का फतवा देते हैं उलमा सू हैं। यानी इस तरह की बातें, कुरान और सुन्नत की गलत तशरीह। एक क्लिप उनकी और बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, बहुत ज़्यादा चल रही है कि हज़रत बिलाल का हज़रत उमर से इख्तिलाफ हुआ और हज़रत उमर ने बिलाल को बद्दुआ दी और बिलाल क्या साल भर के अंदर मर गए। ये रिवायत वो है जो शिया लोग रिवायत नकल करते हैं। शिया
روایت کو نقل کر کے کیا ہے صحابہ کی تنقیص کر رہے ہیں؟ کیا مطلب حضرت عمر جیسا جلیل القدر صحابی اپنے ایک ساتھی کو بددعا دے سکتا ہے؟ اور وہ بھی وہ جو یعنی نبی کے چہیتے تھے، نبی کے خادم خاص تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت میں ان کو اپنے سے آگے چلتا ہوا دیکھا، یعنی ان کو بددعا دے سکتے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ نہ، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ روایت شیعہ روایت ہے، من گھڑت اور موضوع روایت ہے، منکر روایت ہے۔ اس روایت کو بیان کر کے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس روایت کو بیان کر کے اپنی امارت کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ دیکھو امیر کی مخالفت کیا ہے بلال نے کری، اور بلال کیا ہے ان کی بددعا کے مستحق بنے، یعنی اگر میری کوئی مخالفت کرے گا تو اور میری بات نہیں مانے گا تو وہ بھی کیا ہے اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ من گھڑت روایت بیان کر کے، جھوٹی روایت بیان کر کے، شیعہ روایت بیان کر کے اور کیا اپنی امارت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ تو دیکھیے یہ تو ان کا پرانا شیوا ہے، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھان بھتی نے کنبا جوڑا، وہ جاہل بڑے بڑے، ارے حضرت نے کیا کہہ دیا، حضرت نے کیا کہہ دیا، حضرت کے اوپر تو کیا ہے اوپر سے بات القاء ہو رہی ہے، حضرت کے اوپر مطلب نعوذ باللہ پس پردہ نبوت کا دعویٰ ہے، پس پردہ نبوت جیسا ٹریٹ ان کو یہ لوگ ٹریٹ کر رہے ہیں کہ نبی سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، مولانا صاحب سے بھی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی ہے، جس طریقے سے نبی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، نبی سے کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا، یہی عقیدہ تبلیغی جماعت کا بنا ہوا ہے کہ بس ان سے تو کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، وہ تو اللہ کی طرف سے بولتے ہیں، اللہ کی طرف سے کیا ان پر القاء ہوتا ہے۔ وہ ایسی دور کی کوڑی لاتے ہیں، ایسے مرجوح قول لائیں گے، مطلب یعنی ایک اینٹک چیز لے کر آئیں گے تاکہ حضرت نے کیا بات کہہ دی، ارے حضرت نے کیا بات کہہ دی، اس طرح کی باتیں کر کے۔ تو میرے بھائی اس طرح اندھی تقلید اختیار نہ کریں، اندھی تقلید شخصیت پرستی، ہاں علماء کی عزت کریں، مولانا صاحب کی بھی عزت کریں، جو بھی علماء ان کی عزت کرنی چاہیے، لیکن جائز کاموں میں ان کی عزت ہوگی۔ اگر کوئی عالم قرآن و سنت کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو پھر اس کی عزت اور توقیر نہیں ہوگی، اس سے ہم تعلق نہیں رکھیں گے، نہیں تو ہم بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ علماء کی تعظیم جائز باتوں میں، علماء کی تعظیم اس عالم کی تعظیم جو متبع شریعت ہو اور دائرہ شریعت میں بات کرتا ہو، دائرہ شریعت کی اگر خلاف ورزی کر رہا ہے تو پھر وہ لائق تعظیم نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی بے عزتی بھی نہ کرے لیکن اس سے اپنا تعلق ختم کر دیں۔ تو اس لیے ان کا یہ کہنا کہ بھئی مولانا سعد نے جماعت میں نکلنے کو علماء سے کہا اور علماء نہیں نکلے تو کیا علماء ان کے خلاف ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ مولانا سعد صاحب کی بہت سی باتیں وہ ہیں جو قرآن سنت کے بالکل خلاف ہیں، کئی باتوں میں صحابہ کی تنقیص کرتے ہیں، وہ کئی باتوں میں نبیوں کی تنقیص کرتے ہیں، کئی باتوں میں کیا علماء کی تنقیص کرتے ہیں، علماء کو نیچا دکھاتے ہیں، یوں کہتے ہیں زناکار عورتیں کیا ہیں پیسہ لے کر دین کی خدمت کرنے والوں سے پہلے جنت میں جائیں گی، یعنی جو مؤذن ہیں، جو امام ہیں، جو مدرس ہیں، جو شیخ الحدیث ہیں، جو تنخواہ لے کر مدرسوں میں پڑھا رہے ہیں، امامت کر رہے ہیں، یہ بعد میں جنت میں جائیں گے، زناکار عورت پہلے چلی جائے گی۔ کیا ہے یہ علماء کی تنقیص ہے، علماء کے مقام اور مرتبے کو گھٹا رہے ہیں، علماء کی تحقیر کر رہے ہیں، علماء کی بے عزتی کر رہے ہیں، تو پھر کیسے آپ کے ماننے والے علماء کی عزت کریں گے؟ یہی وجہ ہے کہ وہ علماء کی عزت نہیں کرتے سوائے مولانا سعد کی، وہ سوچتے ہیں تو سب بیکار ہیں، تو پیسے لے کر تنخواہ لے کر نماز پڑھا رہے ہیں، تنخواہ لے کر مدرسوں میں پڑھا رہے ہیں، اور اس لیے ان کے دل میں کوئی وقت نہیں ہوتی۔ یہی وجہ کہتے ہیں اپنا مال اپنا جان خرچ، اپنی جان اور اپنا مال خرچ کرو۔ جب بھی آپ کو احساس ہوگا اس طرح کی باتیں جماعت والے کرتے ہیں تو مولانا سعد صاحب کو جو علماء کو اختلاف ہے اس وجہ سے کہ وہ نبیوں کی تنقیص کرتے ہیں، کئی موقعوں پر وہ صحابہ کی بھی تنقیص کرتے ہیں، جیسا کہ اس میں حضرت بلال کی وہ تنقیص کر رہے ہیں، اور کئی موقعوں پر کیا ہے علماء کی تنقیص تو مستقل وہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے خدا را اللہ کے واسطے میں عوام الناس سے کہتا ہوں کہ آپ گمراہ انسان کی اتباع نہ کریں، گمراہی سے بچیں اور صحیح دین پر عمل کریں۔ ہمارے لیے ہم مولانا سعد پر یا مولانا اشرف علی تھانوی پر، ہم کسی عالم پر ایمان نہیں لائے ہیں، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، ہم قرآن پر ہم ایمان لائے ہیں، ہم حدیث پر ایمان لائے ہیں، ہم شریعت پر ایمان لائے ہیں۔ کسی بھی عالم کی بات شریعت کے دائرے میں ہوگی مانیں گے، سر آنکھوں پر ہے، لیکن کسی بھی عالم کی بات شریعت کے خلاف ہوگی نہیں مانیں گے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، تبلیغی بھائیوں کو کیا ہو گیا ہے، کس درجے اندھی تقلید میں مبتلا ہیں بھائی۔ حضرت امام ابو حنیفہ جیسا جلیل القدر مطلب محدث فقیہ، ان سے چوک ہو سکتی ہے، تسامح ہو سکتا ہے، تو مولانا صاحب سے غلطی نہیں ہو سکتی کیا؟ ایک میں آپ کو واقعہ سنا دوں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ فارسی میں قرات جائز ہے۔ نور الانوار کے اندر پوری بحث موجود ہے اور علماء اس کو جانتے ہیں۔ انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ فارسی میں قرات جائز ہے، مطلب اس کا یہ ہوا، ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر کوئی بندہ اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھے اور سورہ فاتحہ کا ٹرانسلیشن فارسی میں پڑھ دے اور اس کے بعد کوئی سورت کا ٹرانسلیشن فارسی میں پڑھ دے اور رکوع سجدے کرے، یعنی عربی کے الفاظ نہ پڑھے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یہ نہ پڑھے، بلکہ اس کو میں اردو میں سمجھا رہا ہوں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو رحمان الرحیم ہے، یعنی صرف ان عربی کے الفاظ کا ٹرانسلیشن یعنی فارسی میں پڑھ دے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ یہ امام صاحب نے فتویٰ دیا، کس نے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔
ان کے شاگردوں نے امام محمد، امام ابو یوسف ان کے خرچے پر پڑھے ہیں، انہوں نے حضرت امام صاحب نے اپنے پیسوں سے ان کو پڑھایا ہے، خرچ دے دے کر پڑھایا ہے، اور شاگرد رشید ہیں۔ لیکن آپ کھڑے ہو گئے اگینسٹ کہ نہیں حضرت آپ کا فتویٰ غلط ہے، قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ آج کے یہ اندھ بھکت ہوتے تو کہتے دیکھو جی یہ کیا ہے، امام ابو حنیفہ کا گستاخ ہے، یہ امام ابو حنیفہ کی خلاف ورزی کر رہا ہے، یہ حضرت کا گستاخ ہے۔ بھائی علمی اعتبار سے کسی عالم کی بات کو رد کرنا، کسی عالم کی بات کو علم سے رد کرنا، یہ گستاخی نہیں ہوتی ہے۔ ان کے شاگردوں نے کہا حضرت آپ کی بات غلط ہے، آپ کی بات قرآن و سنت کے خلاف ہے، اور انہوں نے دلیل دی کہ قرآن کے الفاظ کو بعینہ ہی نماز کے اندر پڑھنا یہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے، صحابہ سے تابعین سے ثابت ہے، اس لیے قرآن کے الفاظ کی جگہ اس کا ٹرانسلیشن، اس کا ترجمہ نہیں پڑھ سکتے ہیں، اگر پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ تو امام صاحب کو جب انہوں نے دلائل دیے اور سمجھایا تو امام صاحب نے اپنے فتوے سے رجوع کیا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے جلیل القدر محدث سے، فقیہ سے، مجتہد مطلق سے غلطی ہو سکتی ہے، تسامح ہو سکتا ہے، چوک ہو سکتی ہے، تو مولانا سعد صاحب سے کیوں غلطی نہیں ہو سکتی، کیوں چوک نہیں ہو سکتی ہے؟ اگر علماء ان کی غلطی پر متوجہ کر رہے ہیں، کوئی ان کی غلطی پر دارالعلوم دیوبند ٹوک رہا ہے یا کوئی عالم ٹوک رہا ہے، تو آپ تبلیغی جماعت والے اس کی جان کے در پہ کیوں ہیں؟ آپ اس کو مارنے کے در پہ کیوں ہیں؟ آپ اس کو قتل کرنے کے در پہ کیوں ہیں؟ آپ اس کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اس کو RSS کا ایجنٹ یا BJP کا ایجنٹ یا اسرائیل کا ایجنٹ یا فیمس ہونے والا یا مشہور ہونے والا یا غیبت کرنے والا کیوں کر رہے ہیں؟ علمی انداز سے کسی بھی عالم کی بات کو رد کرنا یہ اس عالم کی بے عزتی نہیں ہے، یہ اس عالم کی توہین نہیں ہے، یہ ہم نے اکابر علماء دیوبند سے سیکھا ہے کہ علمی اعتبار سے ہم اپنے بڑے سے بھی بڑے، اپنے سے بڑے کی، اپنے استاد کی بات کو بھی علمی انداز میں ادب کے دائرے میں رد کر سکتے ہیں کہ حضرت آپ کی بات یہ شریعت کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے۔ تو اپنا مزاج یہ بنائیے، اندھ بھکتی، اندھی تقلید مت اختیار کیجئے، عالم کی وہ بات مانیے جو قرآن حدیث کے دائرے میں ہے۔ اگر کوئی عالم مولانا سعد صاحب کی کسی بات کو علمی انداز میں رد کر رہا ہے تو اس عالم کو ایجنٹ، یہودی یا RSS یا BJP کا ایجنٹ مت قرار دیجئے، بلکہ اس کو کیا ہے، آپ اس کی بات کو دیکھیے، اگر اس کی بات قرآن حدیث کے دائرے میں تو اس کو تسلیم کیجئے۔ امید کرتا ہوں کہ جماعتی احباب ہماری اس تقریر کو، اس بات کو سمجھے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دین حق پر، صحیح راستے پر چلنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔